اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. المفعول معہ ينصب تالی الواو مفعولا معہ فی نحو سیری سیری والطریقہ مسرعہ. سیری ہے یا سیری ہے؟ سیری ہے، میرے میں سیری لکھا ہے، یہ غلط ہے. سیری والطریقہ مسرعہ. بما من الفعل وشبہہ سبق ذا النصب لا بالواو فی القول الاحق. ٹھیک ہے، بہت آسان سی بات ہے اور الحمدللہ بہت جلدی ہی جو ہے میرے خیال سے مفعول ماہ کی بحث جو ختم ہو جائے گی 5-10 منٹ میں. اس کو تو بیت سے بھی حل کر سکتے ہیں کہ واو کے بعد واو کے بعد جو آئے، ٹھیک ہے، واو کے بعد جو آئے اس کو آپ بنا بر مفعول ماہ کے منصوب دیجئے. ٹھیک ہے، جیسا کہ اس مثال میں آپ کو دینا ہے سیری والطریقہ مسرعہ. واضح انشاءاللہ. ہاں، بما من الفعل وشبہ سبق ذا النصب. اب یہاں پر پھر اس بات وہ کیا کہ یہ جو مفعول ماہ منصوب ہوتا ہے نا، تو یہ منصوب کس کے ذریعے سے ہوتا ہے نا. تو بعض نے کہا کہ یہ مفعول جو ہے وہ منصوب ہوتا ہے کس کے؟ فعل اور شبہ فعل کی وجہ سے مفعول ماہ منصوب ہوتا ہے، جیسا کہ بقیہ مفاعل ہوتے ہیں. اور بعض نے کہا کہ نہیں، صرف اور صرف واو کے ذریعے سے منصوب ہوتا ہے. اس کی طرف اشارہ ہے. بات واضح؟ المفعول ماہ هو الاسم المنتصب بعد واو بمعنی ما. ٹھیک ہے، مفعول ماہ اس اسم کو کہتے ہیں کہ جو کہ منصوب ہوتا ہے اور واو کے بعد معنی ما کا کے اوپر جو ہے دلالت کرتا ہے. ٹھیک ہے، اور اس کے اندر ما کا معنی پایا جاتا ہے. سیری مع طریقے مسرعہ. واضح انشاءاللہ. والناصب له ما تقدم من الفعل او شبہ. جہاں تک اس کے ناصب کی بات ہے تو آخر میں عرض کروں کہ ناصب کے متعلق جو ہے بعض نے کہا کہ ناصب جو فعل ہے اور اس کے شبہ فعل ہے. ٹھیک ہے، فمثال الفعل، جہاں تک فعل کی بات ہے، ٹھیک ہے، تو وہ کہہ رہے سیری والطریقہ مسرعہ. سیری مع طریقے مسرعہ. ٹھیک ہے، فالطریق منصوبۃ بسیری. ومثال شبہ الفعل زید سائر والطریقہ زید سائر والطریقہ. یہاں پر جو ہے کیا ہے، یہ طریقہ منصوب ہے کس وجہ سے؟ سائر، اس میں فاعل کی وجہ سے. واضح انشاءاللہ. ٹھیک. اور وَأَعْجَبَنِي سَيْرُكَ وَالطَّرِيقَ. واضح انشاءاللہ. مع الطریق، یہاں پر طریقہ منصوب ہے کس کی وجہ سے؟ مصدر کی وجہ سے. فالطریق منصوب بسائر وسیرک فی المثال الاول بسائر وفی المثال الثانی بالسیر. واضح انشاءاللہ. ٹھیک. وزعم قوم. دیکھیے، تو یہ تو ایک قول بتایا ہم نے کیا کہ ہاں کہ مفعول ماہ منصوب ہوتا ہے فعل اور شبہ فعل سے. دوسرا قول یہ ہے کہ زعم قوم، حالانکہ اس کو زعم سے تعبیر کیا ہے کہ ان الناصب للمفعول ماہ هو الواو، کہ جو ناصب ہے مفعول ماہ کا وہ واو ہے. ٹھیک ہے، وہو غیر صحیح، حالانکہ یہ درست نہیں ہے. کیوں؟ لأن كل حرف اختص بالاسم ولم يكن كالجزء منه لم يعمل الا الجر. اس لیے کہ ہر وہ حرف، ٹھیک ہے، کہ جو اسم سے کیا ہو، خاص ہو، ہاں، اور وہ اس کا جز نہ ہو. اسم سے خاص ہو اور اس کا جز نہ ہو. یہ اس سے کس کو ہٹایا ہے؟ یہ کہہ کر ہٹایا ہے الف لام کو. اسم سے خاص ہے مگر وہ کیا جز ہو جاتا ہے. ہماری بات کیا ہے اس میں ہے کہ جو اسم سے خاص ہو اور اس کا جز نہ ہو تو وہ صرف اور صرف جو ہے اس میں کیا کا عمل کرتا ہے؟ جر کا عمل کرتا ہے، نصب کا عمل نہیں کرتا. جیسے حروف جارہ کی مثال آپ لے لیجیے کا حروف الجر. واضح انشاءاللہ. وَإِنَّمَا قِيلَ وَلَمْ يَكُنْ كَالْجُزْ. دیکھیے گا، یہ جو کہا کہ اسم سے خاص ہو اور جز کی طرح نہ ہو، اس سے احتراز کیا ہے. کس سے؟ احتراز من الالف واللام، الف واللام سے احتراز کیا ہے. فَإِنَّهَا اختصت بالاسم. ٹھیک ہے، وَلَمْ تَعْمَلْ فِيهِ شَيْئًا. حالت اس لیے کہ الف لام جو ہے یہ اسم سے مخصوص تو ہے، یہ اسم پر ہی داخل ہوتا ہے، مگر یہ اسم میں کوئی عمل نہیں کرتا بلکہ اس کے جز کی طرح ہو جاتا ہے. فَإِنَّهَا اختصت بِالْإِسْمِ وَلَمْ تَعْمَلْ فِيهِ شَيْئًا لِكَوْنِهَا كَالْجُزْءِ مِنَ الْإِسْمِ. اس لیے کہ اسم کا کیا ہوتا ہے؟ جز ہوتا ہے. بدلیل تخطی العامل لها نحو مررت بالغلام. اچھا، اس کی دلیل کیا ہے کہ یہ جز کی طرح ہو جاتا ہے؟ اس وجہ سے کہ چونکہ عامل، ٹھیک ہے، اس سے ہوتا ہوا گزر کر کیا ہے، بعد والے اس پر عمل کر لیتا ہے. واضح انشاءاللہ. جس میں مثال دے رہے ہیں مررت بالغلام، تو با عامل ہے حرف جر، ٹھیک ہے، الف لام کے ہوتے ہوئے کوئی اثر اس کا اثر نہیں ہوا اور غلامے کو اس نے کیا کیا؟ مجرور کر دیا. بات واضح انشاءاللہ. ٹھیک. ويستفاد من قول المصنف في نحو السير والطريق مسرعة أن المفعول معه مقيس فيما كان مثل ذلك. ٹھیک ہے.
اور اس سے یہ سمجھ میں آ رہا ہے مصنف کے اس بات سے کہ سیری و طریقہ ان المفعول ما مقیس فیما کان مثل ذلک، جو مصنف جو کیا ہے جب وہ مفعول ما اس طریقے سے ہو تو یہ کیا ہے، یہ قیاسی ہے، بات انشاءاللہ. ہاں وہوا کل اسم وقع بعد واو بمعنی ما، کہ مفعول ما ہو کا کانسیپٹ یہ ہے، تعریف اس کا یہ ہے، اس کا طریقہ یہ ہے، قانون یہ ہے کہ ہاں وہ اسم جو کہ واو کے بعد واقع ہو اور بمعنی ما ہو، واضح انشاءاللہ، اور اس کا فعل کیا ہو یا شبہ فعل اس سے مقدم ہو، واضح انشاءاللہ. وہذا هو الصحیح من قول النحویین، یہی جو کیا ہے نحویوں کے قول سے یہی چیز جو کیا ہے درست بھی ہے، کیا کہ فعل و شبہ فعل واو سے پہلے آتے ہیں اور مفعول ما واو کے بعد آتا ہے اور وہ واو بمعنی ما ہوتا ہے. وَكَذَلِكَ يُفْهَمُ مِنْ قَوْلِهِ بِمَا مِنَ الْفِعْلِ وَشِبْهِ سَبَقَ. ٹھیک ہے، یہ اس سے سمجھ میں آ رہا ہے کہ مصنف نے جو کہا کہ وہ منسوب ہوتا ہے کس کے، فعل یا شبہ فعل سے جو کہ اس سے ما قبل ہو، ہے نا. ان عاملہ لا بد ان یتقدم علیہ، اس سے یہ بھی سمجھ میں آ رہا ہے کہ عامل مفعول ما ہو کا اس سے مقدم ہونا کیا ہے، ضروری ہے. بتا دیں انشاءاللہ. ٹھیک. فلا تقول والنیلا سرت، یہاں پر آپ یہ نہیں کہہ سکتے، درست نہیں ہے، اس میں سرت والنیلا تھا، اس کو مقدم نہیں کر سکتے. وہذا باتفاق النحات، یہ کیا ہے، اس مسئلے پہ تمام نحویوں کا اتفاق ہے. اما تقدمہ علی مصاحبہ نحو سارا والنیل زید، کیا ہے اس میں کیا ہے اختلاف، فی خلاف والصحیح منع ہو، کہ آیا اس کا جو مصاحب ہے ہاں واو، کیا اس پر وہ مقدم ہو سکتا ہے کہ نہیں، بات انشاءاللہ. اس میں کیا تھا، سارا زید والنیلا، لیکن اس نے کیا کیا، اپنے مصاحب کے اوپر کیا ہے وہ مقدم ہو گیا، تو یہ ہو سکتا ہے یا نہیں. ہاں تو اس میں کہہ رہے کہ اس میں اختلاف ہے اور صحیح یہ ہے کہ اس پر بھی مقدم نہیں ہو سکتا. بات انشاءاللہ. جی زید سارا زید والنیلا، نہیں مصاحب ہو گیا اس کا، نہیں زید چلا نیل کے ساتھ ساتھ، سمجھ رہے ہیں. یہ اس کو زبان دیگر کہہ لیجیے کہ فاعل پہ مقدم ہو سکتا ہے یا نہیں، تو نہیں ہو سکتا، یہ بھی کہہ سکتے ہیں. وبعد مستفہام او کیف نصب بفعل کون مضمر بعض العرب، بہت آسان سی بات ہے. کہہ رہے حق المفعول، یہ اس کی بیت پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، بیت ہم پڑھ چکے. حق المفعول ما هو ان يسبقه فعل او شبه، یہ بات گزر چکی، ما تقدم و تمثیل، اس کی مثال بھی گزر چکی ہے، اور قانون بھی یہی ہے کہ جو فعل مفعول ما ہو کا جو فعل یا شبہ فعل ہوتا ہے عامل، وہ کیا اس سے مقدم ہوتا ہے. وسمع من كلام العرب نصبه بعد ما وكيف الاستفهاميتين من غیر ان يلفظ بفعل، اور کلام عرب میں یہ بھی سنا گیا ہے کہ ما اور کیفہ استفہامیہ کے بعد بھی، ٹھیک ہے، مفعول ما ہو کیا ہوتا ہے، منصوب ہوتا ہے، جبکہ وہاں پر کوئی لفظ کوئی فعل وغیرہ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، نحو ما انتا و زیدن، انشاءاللہ ما استفہامی کی مثال. کیفہ استفہامیہ وکیف انتا وقصعة من ثرید فخرجه النحویون على انه منصوب بفعل مضمر مشتق من الكون. یہاں پر نحویوں نے کیا کہا کہ یہاں پر ایک فعل مضمر ہے جس سے یہ کیا ہے، یہ مفعول ما ہو منصوب ہوا ہے. والتقدیر ما تکون و زیدن، ٹھیک ہے، انتا ما تکون و زیدن. اور دوسری والی مثال میں کیفہ استفہامی والے میں وکیف تکون وقصعة من ثرید فزیدن وقصعة منصوبان بتکون المضمرہ. مطلب انشاءاللہ. وبعد مستفہام وکیف نصب بفعل کون مضمر بعض العرب. والعطف ان يمكن بلا ضعف احق والنصب مختار لدى ضعف النسق والنصب ان لم يجوز العطف يجب او اعتقد ازمار عامل تصف. الاسم الواقع بعد هذه الواو اما ان يمكن عطفه على ما قبله او لا، کہ وہ اسم جو کہ یرحمکم اللہ جو کہ اس واو کے بعد واقع ہوگا، ہے نا، یا تو اس کو ما قبل کے اوپر عطف کیا جا سکتا ہے یا نہیں کیا جا سکتا، مشجر، ٹھیک ہے، عطف کیا جا سکتا ہے یا نہیں کیا جا سکتا. فَإِنْ أَمْكَنَ عَطْفُهُ، ٹھیک ہے، اگر اس کو عطف کریں گے تو پھر دو صورت، یا تو یہ ضعف ضعیف ہے عطف کرنا اس کا، یا بدون ضعف ہے. بات انشاءاللہ. اب سنیے گا، فَإِنْ أَمْكَنَ عَطْفُهُ بِلَا ضعف، اگر عطف کرنا ممکن ہے، ٹھیک ہے، اور کوئی ضعف بھی نہیں آ رہا ہے، تو کیا ہوگا، فَهُوَ أَحَقُّ مِنَ النَّصْبِ. ٹھیک ہے، تو یہاں پر کیا ہے، اس پر نصب مفعول ما ہو کیا ہوگا، وہاں پر منصوب ہوگا. نحو
کنت انا وزید کل اخوین، محل شاہد کیا ہے؟ محل شاہد زید. فرف او زیدن عطفا علی المضمر المتصل اولا من نصبہ. تو یہاں پر زیدن کو مرفوع پڑھنا، ٹھیک ہے، اس ضمیر کے اوپر جو کیا ہے، ضمیر متصل کے اوپر عطف کرتے ہوئے انشاءاللہ یہ کنتوں میں ہے نا، اولا من نصبہ مفعولا معہ. تو یہاں پر کیا ہے، یہ زیادہ اولا ہے بجائے اس کے کہ آپ کیا کیجئے زیدن کو منصوب پڑھیے مفعول معہ ہونے کی وجہ سے. کیوں؟ لأن العطف ممکن للفصل، اس لیے کہ یہاں پر کیا ہے، فاصلہ جو انا کی وجہ سے ہو گیا ہے نا، کنتوں کی تا اور زیدن میں، عطف و معطوف میں جو فاصلہ ہو گیا ہے، یہ کیا ہے، لأن العطف ممکن للفصل، یہاں پر عطف ممکن ہے فصل کی وجہ سے، ٹھیک ہے. والشریک اولا من عدم التشریک، والتشریک اولا من عدم التشریک، ٹھیک ہے. اور یہاں پر کیا ہے، تشریک کرنا حکم میں یہ تشریک نہ کرنے سے زیادہ بہتر ہے. ومثل سار زید وعمر فرفع امر اولا من نصبہ. بات واضح انشاءاللہ، ٹھیک ہے، رفع بہتر ہے. کیوں؟ اس لیے کہ بلا ضاف جو کیا ہے یہاں پر عطف ہو جا رہا ہے. وَإِنْ أَمْكَنَ الْعَطْفُ بِضَافٍ، لیکن ہاں عطف تو ممکن ہے لیکن کیا ہے، اس سے ضاف ہو رہا ہے، ضاف کے ساتھ. فَالنَّصْبُ عَلَى الْمَعِيَّةِ أَوْلَى مِنَ التَّشْرِيكِ. یہاں پر آپ واو کے ذریعے سے جو، چونکہ دیکھیں عطف و معطوف حکم میں شریک ہوتے ہیں نا، آپ کہتے ہیں جاء زید و عمر، تو دونوں ایک چیز میں شریک ہیں، وہ کیا، مجیء میں ہے کہ نہیں. یہاں پر وہی بات ہے، کنت انا و زید کل اخوین، تو زید اور میں ہونے میں، بھائی ہونے میں کیا شریک تھے یہاں پر. یہ اب وَإِنْ أَمْكَنَ الْعَطْفُ بِإِضَافٍ فَالنَّصْبُ عَلَى الْمَعِيَّةِ أَوْلَى مِنَ التَّشْرِيكِ. لیکن ہاں اگر عطف کرنا کیا ہے ممکن تو ہے مگر ضعف کی وجہ ضعیف ہو رہا ہے عطف کرنا، تو اس صورت میں کیا ہے، نصب اولا ہے تشریک سے، یعنی عطف سے. کیوں؟ لسلامت ہی من الضعف، اس لیے کہ یہاں پر کوئی ضعف جو کیا ہے نہیں ہے. نحو سرت وزیدن. تو اب یہاں پہ یہ واو واو ماہیت نہیں آ رہا ہے. ہاں یہ بحث چلی ہے، واو واو ماہیت نہیں ہے. کون سی والی؟ سارا زیدن و عمرن. ہاں ہاں، اس کنتو آنا والے میں نا، کنتون والی تو بات ہوگی ٹھیک. ہاں نیچے انہوں نے کہا ہے سارا زیدن و عمرن، تو یہاں عمرن کو جو ہے مرفوع پڑھا گیا ہے. یہ ہم نے کہاں پڑھا ہے؟ گزر گیا پڑھ کے وہی نمکنا عطف و بضاف سے پہلے. کنتون ہے نا، اس کے نیچے آگے ہاں کنتو انا و زیدن کل اخوین، ہاں بس یہی مثال ہے. فرف او زیدن، سارا زیدن و ہاں وہاں وہ نہیں ہے، صحیح بات ہے، یہ عطف ہوگا، چینی واو عاطف ہے، یہ عاطفہ ہوگا جی، معنی ہے. معنی ہے. وَإِنْ أَمْكَنَ الْعَطْفُ بِضَافٍ فَالنَّصْبُ عَلَى أَوْلَى مِنَ التَّشْكِيلِ لِسَلَامَتِهِ مِنَ الضَّعْفِ. نحو سرت وزیدن فنصب زید اولا من رفعہ. یہاں پر زید کو نصب کرنا اولا ہے کس سے، رفع سے. کیوں؟ لضعف العطف علی المضمر المرفوع المتصل بلا فاصلہ، اس لیے کہ بنا فاصلے کے کیا ہے، مرفوع لضعف العطف علی المضمر، اس لیے کہ بنا فاصلے کے ضمیر مرفوع متصل کے اوپر عطف کرنا کیا ہے، یہ ضعیف ہے. بات انشاءاللہ کیا اس سے لازم آ رہا ہے، یہ ہو رہا ہے کہ آپ اس میں ظاہر کو ضمیر کے اوپر جو کیا ہے عطف کر رہے ہیں بنا کسی فاصلے کے. ٹھیک، تو یہ دونوں میں وہ فرق واضح ہو گیا ہے کہ نہیں. وہ پہلے والے میں انا سے فاصلہ تھا، یہاں پر جو کیا ہے فاصل نہیں ہے. وَإِن لَمْ يُمْكِنْ عَطْفُهُ تَعَيَّنَ النَّصْبُ. ہاں تو دیکھیے دو صورتیں بتائی تھی نا اوپر میں، کہا تھا کہ عطف ممکن ہے اور عطف ممکن نہیں ہے. عطف ممکن ہے تو مع ضاف ہے بدون اضاف ہے، یہاں پر کیا اصلاً عطف ممکن ہی نہیں ہے. اس صورت میں کیا ہے تعین نصب علی المعیہ، تو یہاں پر کیا ہے مفعول معیہ کی بنا پر کیا ہے اس کو نصب دینا ہی واضح ہے، وہ واجب ہے. او علی اضمار فعل یلیق بھی، یا پھر یہ کہ یہاں پر کوئی فعل کو کیا ہے مضمر ماننا ہوگا. مثال دو نے الفتھا طبنا وماء باردہ، محل شاہد کیا ہے، واو کے بعد معن، واضح انشاءاللہ. یا تو اس کو آپ فماء منصوبا المعیہ، مان کیا ہے منصوب ہے یا تو معیت کی بنا پر، ٹھیک ہے. یعنی کہ کیا مطلب ہے، یہ الفتھا طبنا، طبنا کہتے ہیں اس کو بھوسے کو، یعنی میں نے جانور کو بھوسا کھلایا مال مائی، ہاں مال مائل بارد، یعنی کیا ہے ٹھنڈے پانی کے ساتھ. بات واضح ہے. تو یہ ایک او علی اضمار فعل یلیق بھی، یا پھر یہ کہ نہیں، یہ کہہ دیے جو اس اسم کے لائق کوئی فعل ہو اس کو محذوف مان لیجئے. الفتھا طبنا وسقیتها الماء، فسقیتها ماء ہے نا، والتقدیر وسقیت ماء باردا.
ٹھیک. وَقَقَوْلِهِ تَعَالَى فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ وَشُرَكَاءَكُمْ. ٹھیک ہے, اس مثال میں سنیے گا فَقَوْلُهُ وَشُرَكَاءَكُمْ لَا يَجُوزُ عَطْفُ عَلَى أَمْرِكُمْ. ٹھیک ہے, آپ شرکاءکم کو امرکم کے اوپر عطف نہیں کر سکتے. کیوں نہیں کر سکتے؟ لأن العطف على نیت تکرار العامل, اس لیے کہ عطف کرنے کا مطلب کیا ہے کہ عامل کی آپ تکرار کر رہے ہیں. آپ کہتے ہیں جاء زید و امر, وہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ جاء زید و جاء امر, ہے کہ نہیں؟ ہاں, تو یہاں پر اگر آپ عطف کریں گے شرکاء کو امر کے اوپر تو کیا ہوگا؟ فاجمعوا امرکم واجمعوا شرکاءکم, ہے نا. اور سنیے بس ایک دم سادہ سی بات ہے, اجمعوا امرکم واجمعوا شرکاءکم. اور یہ جو اجماع ہے نا, یہ کیا ہے؟ عرض کے لیے تو بولا جاتا ہے, ذات کے لیے نہیں بولا جاتا, بس اس لیے نہیں بولا جا سکتا. سنیے گا لأن العطف على نیت تکرار اصلاح سے یقال اجمعت شرکائی, یہ کہنا درست نہیں ہے. کیوں؟ لأن الاجماع يتعلق بالمعانی لا بالذوات, اس لیے کہ جو اجماع ہے یہ معنی سے تعلق ہوتا ہے, ذوات سے تعلق نہیں ہوتا. وانما يقال اجمعت امری, یہ کہنا درست ہے. وجمعت شرکائی, فشرکاء منصوب المعیہ, یہاں پر جو شرکائی ہے یہ منصوب ہے بنا پر معیت کے. والتقدیر فاجمعوا امرکم مع شرکائکم, اور منصوب بفعل یلیق به, والتقدیر فاجمعوا امرکم واجمعوا شرکاءکم. اجمعوا امرکم واجمعوا شرکاءکم. واضح انشاءاللہ جی. ہاں ٹھیک ہے, اب آئیے مستثنی. ہاں بسم اللہ الرحمن الرحیم, سنیے گا. الاستثناء مستثنت الا مع تمام ينتصب. سنیے, باب الاستثناء مستثنت الا مع تمام ينتصب وبعد نفي او كنفي انتخب اتباع متصل وانصب منقطع وان تمیم فيه ابدال وقع. واضح انشاءاللہ. آپ اس پہ جو ذرا سا وہ دیکھتے رہیے گا, اب کھول لیجئے. ٹھیک ہے, ہاں مشجر ذرا پڑھ لیں گے پھر اس کے بعد سے تطبیق کرتے رہیں گے. دیکھیے سب سے پہلے پڑھتے ہیں اعراب المستثنى باللہ, اس والے کو کھولیے. ٹھیک ہے, کیا کہہ رہے ہیں کہ مستثنیٰ کا اعراب اللہ کے ساتھ ہے نا. کتاب دیکھیے گا. حکم المستثنى باللہ النصب, اللہ کے ساتھ. ٹھیک ہے, مستثنیٰ کا حکم کیا ہے کہ وہ منصوب ہوتا ہے. مستثنیٰ اللہ کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ منصوب ہے. البتہ اس سے پہلے اس باب میں کچھ اصطلاحات ہیں جو کہ انشاءاللہ کہ آپ پڑھ چکے ہیں, واضح ہوگی. جیسے کیا ہے استثناء تام جو کہا جاتا ہے. تام استثناء کیا یعنی وہ استثناء کسے کہتے ہیں کہ جس کے تمام ارکان جو کیا ہوتے ہیں, ارکان استثناء موجود ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, مستثنیٰ منہ اور ادات استثناء موجود ہو. استثناء ناقص کیا ہے کہ جو وہاں پر کیا ہوتا ہے کہ جہاں پر کیا ہے مستثنیٰ منہ موجود نہیں ہوتا ہے. نہیں اچھا, یہی استثناء کبھی کیا ہوتا ہے موجب ہوتا ہے, کبھی جو کیا ہے غیر موجب ہوتا ہے. موجب کیا ہوتا ہے؟ موجب وہ کہ جو منفی نہ ہو, یعنی مثبت کلام ہو, ہے نہیں. اور منفی کیا ہے؟ منفی وہ کہ کلام میں کیا ہو, یا تو ادات نفی استعمال ہو یا ادات استفہام انکاری ہو, ہے نہیں, یا نہیں وغیرہ وارد ہو. ٹھیک ہے, اس مستثنیٰ متصل کسے کہتے ہیں اور منقطع کسے کہتے ہیں؟ متصل کیا ہے کہ مستثنیٰ جن سے مستثنیٰ منہ میں سے ہو. ٹھیک ہے, اور مستثنیٰ منقطع کیا ہے کہ ہاں مستثنیٰ جن سے مستثنیٰ منہ میں سے نہ ہو. اب یہ اصطلاحات ہیں تو پھر انشاءاللہ اگر واضح ہو جائیں تو بات واضح ہو جائے گی. کہہ رہے حکم المستثنیٰ باللہ النصب. ٹھیک ہے, اللہ کے ذریعے سے مستثنیٰ منہ کا حکم کیا ہے کہ وہ منصوب ہوتا ہے. واضح انشاءاللہ. ان وقع بعد تمام الکلام الموجب, اگر یہ واقع ہو کس کے بعد؟ ہاں کب واقع ہو؟ جب اس وقت واقع ہو کہ جب کلام مکمل ہو, کلام کے کمپلیٹ بن جانے کے بعد, یعنی کیا ہے استثناء تام کے بعد. اور استثناء تام کیا ہے؟ موجب. واضح انشاءاللہ. ہاں, سواء ان کان متصلا ام منقطعا, اب وہ چاہے متصل ہو یا منقطع ہو. واضح انشاءاللہ. ہاں, تو دیکھیے اب آپ اس پر آئیے. سب سے دائیں طرف اعراب المستثنیٰ باللہ میں ہم نے سب سے دائیں طرف جو لکھا ہے کہ مستثنیٰ باللہ کی دو قسمیں ہیں, کہ یہ کبھی تام ہوتا ہے اور کبھی ناقص ہوتا ہے. تام میں ہم نے کیا کہا
تام میں پھر اس کی دو قسمیں ہوگی کہ تام میں کہ مستثنا کیا ہو مؤخر ہو جو کہ اصل ہے, مستثنا کیا ہو مؤخر ہو, اور کبھی مستثنا کیا ہوتا ہے مقدم ہوتا ہے. مؤخر میں پھر دو قسمیں ہیں, یا تو موجب ہوتا ہے یا غیر موجب ہوتا ہے. موجب میں پھر دو صورتیں ہیں, متصل منقطع. بات انشاءاللہ ابھی جو ہم نے پڑھا ہے یہ یہی والا پڑھا ہے کیا کہ اعراب ہے. ابھی ہم نے پڑھا ہے کہ مستثنا الا, مستثنا باللہ کیا ہے تام ہو, ٹھیک ہے, اور مؤخر تو ہے ہی حسب اصل, اور موجب ہے, ٹھیک ہے, اور متصل و منقطع کا حکم کیا ہے, ہاں کہ دونوں صورتوں میں دیکھیے ہم نے لکھا بریکٹ کر کے نصب. بات انشاءاللہ دیکھیے گا ابھی بات ہے, سنیے گا. حکم مستثنا باللہ نصب ان وقع بعد تمام الکلام, دیکھیے تام, ٹھیک ہے, الموجب. بات انشاءاللہ سواء کان متصلا او منقطعا. بات واضح انشاءاللہ, ٹھیک ہے. اب سب کی مثالیں, نہ ہو قام القوم الا زیدن, واضح, وضربت القوم الا زیدن, واضح انشاءاللہ, ومررت بالقوم الا زیدن, ٹھیک ہے. یہ متصل کی مثال. وقام القوم الا حمارا, ٹھیک ہے, وضربت القوم الا حمارا, ومررت بالقوم الا حمارا. منقطع کی بھی مثال دیتی, ٹھیک ہے. تو سنیے گا, فزیدن فی هذه المثل منصوب علی الاستثناء وکذالک حمارا, ٹھیک ہے. زیدن اور حمارن ایک جو ہے زیدن متصل میں اور حمارن منقطع میں سب کے سب صورت حال کیا ہے کہ سب منصوب ہیں. بات واضح ہوگی, اوپر تطبیق ہوگا اس سے مشجر سے, ٹھیک ہے. والصحیح من مذاہب النحوین. اب یہاں پہ ایک چھوٹا سا اختلاف کہ یہ جو مستثنا منصوب ہوتا ہے یہ کس کے ذریعے سے ہوتا ہے. تو بعض نے کہا کہ یہ اللہ کے ذریعے سے ہوتا ہے, بعض نے کہا کہ نہیں, مستثنا سے پہلے جو عامل ہوتا ہے وہ اللہ کے ذریعے سے کیا کہتا ہے اس کو منصوب کرتا ہے بواسطہ اللہ. سنیے, وہ صحیح من مذاہب النحویین ان الناصب له ان ناصب للمستثنا, ٹھیک ہے. مستثنا کو منصوب کون کرتا ہے, ناصب کون ہوتا ہے, ما قبلہ ما قبل الاستثناء, ٹھیک ہے, بواسطہ اللہ. جو استثناء سے پہلے ہوتا ہے, مستثنا پہلے ہوتا ہے, وہ اللہ کے واسطے سے اس کو کیا کرتا ہے منصوب کرتا ہے. انشاءاللہ. واختار المصنف فی غیر هذا الكتاب ان ناصب له الا, جبکہ مصنف نے اللہ کے اس کتاب کے علاوہ الفیہ کے علاوہ میں اس کیا اختیار کیا ہے کہ اللہ ہی جو کیا ہے ناصب ہے مستثنا کا. وزعم انه مذهب سیبویہ, ٹھیک ہے, اور یہ گمان کیا ہے کہ یہی جو ہے کیا سیبویہ کا بھی کہنا ہے, یعنی اپنی بات کو تقویت بخشی ہے کلام سیبویہ سے. وہا زمانہ قوله مستثنست الا مع تمام ينتصب. واضح انشاءاللہ, اے انه ينتصب الذي استثنسته الا بعد مع تمام الكلام. لیکن یہاں پر کیا کہہ رہے ہیں کہ اللہ اور کیا ہے وہ اللہ اور ما قبل کے ساتھ کیا کرتا ہے, وہ نصب دیتا ہے. کب, اذا کان موجبا, جب وہ موجب ہو. بات واضح انشاءاللہ, ٹھیک. تو دیکھ لیجئے ابھی ہم نے کیا پڑھا, ابھی ہم نے یہ پڑھا کہ مستثنا تام اور موجب کا حکم, مستثنا تام موجب کا حکم دونوں صورتوں میں چاہے متصل منقطع کیا ہے منصوب رہے گا. اب آئیے, فَإِنْ وَقَعَ بَعْدَ تَمَامِ الْكَلَامِ, وہ اپنے سامنے رکھیے گا مشجر کو. فَإِنْ وَقَعَ بَعْدَ تَمَامِ الْكَلَامِ الَّذِي لَيْسَ بِمُوجَب. دیکھیے گا استثناء باللہ کیا ہے, تام ہے اور مؤخر ہے, ٹھیک ہے, لیکن کیا ہے, ہاں, الَّذِي لَيْسَ بِمُوجَب, غیر موجب. دوسری والی صورت دیکھا اس سے مشجر میں غیر موجب ہے, ٹھیک ہے. وَهُوَ الْمُشْتَمِلُ عَلَى النَّفْيِ وَشِبْهِ وَالْمُرَادُ بِشِبْهِ النَّفْيِ النَّفْي نَهِي والاستفهام. یہ بات یعنی وہ ہے جملہ متضع کے طور پر کہ لیسا موجب سے کیا مراد ہے, لیسا موجب سے مراد وہ کہ جس کے مراد نفی وارد ہو یا شبہ نفی میں, یعنی کیا نہیں اور استفہام وارد ہوا. واضح, استفہام انکاری, اس کو کیا وہ غیر موجب کہتے ہیں. تو سنیے گا اب یہاں پھر سے پڑھتے ہیں. فَإِنْ وَقَعَ بَعْدَ تَمَامِ الْكَلَامِ, یعنی استثناء تام ہو, ٹھیک ہے, اور غیر موجب ہو. واضح انشاءاللہ. فَإِمَّا يَكُونَ مُتَّصِلًا او منقطعا. اب دیکھیے دو صورت ہے اوپر لکھی ہے, یا تو استثناء کیا ہوگا متصل ہوگا یا منقطع ہوگا. تو یہاں پر ایک حکم نہیں ہے, دیکھیے گا. والمراد, اب متصل سے کیا مراد, والمراد متصل ان يكون المستثنى بعضا مما قبله, کہ متصل سے کیا مراد ہے کہ مستثنی اپنے مستثنی من کا بعض ہو, جز ہو اس کا, ٹھیک ہے. وہ بالمنقطع اللہ يكون بعضا مما قبله, اور منقطع سے کیا ہوتا ہے کہ اس کا بعض نہ ہو. انشاءاللہ حکم سنیے. فَإِنْ كَانَ مُتَّصِلًا, تو ہم نے کیا لکھا اس پر, ہاں, نصب اور تابع,
دونوں کر سکتے ہیں. فَإِنْ كَانَ مُتَّصِلًا جَازَ نَصْبُ عَلَى الِاسْتِثْنَاء وَجَازَ إِتْبَاعُهُ لِمَا قَبْلَهُ فِي الْإِعْرَابِ. تو دو صورتیں ہیں. آپ کیا ہے اگر استثناء کو معیار بنائیے تو اس کو منصوب بھی پڑھ سکتے ہیں, ٹھیک ہے, اور اس کو بدل بھی قرار دیا جا سکتا ہے. وجاز اتماعہ لما قبلہ فی الاعراب, وہ اپنے ما قبل کا بدل بھی ہو سکتا ہے. اور انشاءاللہ وہو المختار, اور اسی کو اختیار کیا کس کو, بدل کو, ٹھیک ہے. والمشہور انہ بدل من مطبوعہ, مشہور کیا ہے, یہ کیا ہے, بدل ہے, ٹھیک ہے. وذالک نحو ما قام احد الا زید, محل شاہد کیا ہے کہ زیدن, زید بدل ہوا ہے کس کا, احد کا. کیوں, اس لیے کہ یہاں پر استثناء جو کیا ہے تام تو ہے مگر غیر موجب, انشاءاللہ, اور متصل ہے. جی وَإِلَّا زیدن بھی کہہ سکتے ہیں بناءً علی الاستثناء. جی ولا يقوم احد الا زید والا زیدن, دونوں صورتیں. وهل قام احد الا زید والا زیدن, بات انشاءاللہ, یعنی ایک نفی کے ساتھ, ایک نہیں کے ساتھ, اور ایک جو کیا ہے استفہام انکاری کے ساتھ. وما ضربت احدا الا زیدا ولا تضرب احدا الا زیدا وهل ضربت احدا الا زید الا زیدا, بات انشاءاللہ سب کی مثال. فیجوز فی سنیگا فیجوز فی زیدن ان یکون منصوبا علی الاستثناء, تو یہ جو زیدن ہے اس کو اگر منصوب پڑھیے تو بناء علی استثناء ہے. وہ یکون منصوبا علی البدلیہ من احد, اور اگر بدل پڑھنا چاہ رہے ہیں تو یہ کیا ہے, احد کا بدل ہو جائے گا, بات انشاءاللہ. وہذا هو المختار, یہ جو کیا ہے بدل ہی کو اختیار کیا ہے. وتقول ما مررت باحد الا زید, یہ زیدن کیا ہے, احدین کا کیا ہو جائے گا, بدل. والا زیدن بناء علی الاستثناء. ولا تمرر باحد الا زیدن بناء علی البدلیہ. والا زیدن بناء علی الاستثناء. وهل مررت باحد الا زید والا زید, بتا ان شاء اللہ. وهذا معنى قوله وبعد نفي وكنفي انتخب اتباع ما متصل, یعنی متصل میں, ٹھیک ہے. اگر کیا مطلب, اگر استثناء تام ہو, ٹھیک ہے, اور غیر موجب ہو, اور متصل میں, یہ ہے بدل بھی کہہ سکتے ہیں, اور بناء استثناء منصوب بھی ہوگا. اختیر اتباع اور استثناء متصل ان وقع بعد نفی او شبہ. اب انشاءاللہ اب آئیے اس پر, وہ شجر پہ کیا کہا ہے, ہاں کہ تام ہو استثناء, اور مؤخر ہو, اور غیر موجب میں منقطع ہو. حکم کیا ہے, وجوب النصب, نصب ہوگا. وإن كان الاستثناء منقطعا تعين النصب عند جمهور العرب, یہی صورت ہے آپ کے پاس, ٹھیک ہے. فتقول ما قام القوم الا حمارا, تو یہ کیا ہے, استثناء منفصل, وہ ہے منقطع ہے, ٹھیک ہے, چونکہ حمار جز نہیں ہے قوم کا, اور جو کیا ہے یہ غیر موجب بھی ہے چونکہ ما داخل ہوا ہے, بات انشاءاللہ. تو حمارن ہی آپ کے پاس ایک آپشن ہے. ولا يجوز الاتباع, یہاں پر بدل نہیں پڑھ سکتے. وہ اجاز ہو, حالانکہ بنی تمیم نے اس کی اجازت دی ہے, کس کی, بدل کی, اتباع کی اجازت دی ہے انہوں نے. فتقول ما قام القوم الا حمار, کہہ سکتے ہیں بناء علی قول بنی تمیم. وما ضربت القوم الا حمارا, بنا بنی استثناء. وما مررت بالقوم الا حمار, بنی تمیم کے نزدیک, بات انشاءاللہ. وهذا المراد بقول وانسب, کون سے, ہاں ہاں بنی تمیم کے قول پہ, جی, یعنی ایک رفع, ایک نصب, ایک جر کی مثال دی ہے, جی صحیح بات. وهذا المراد بقول وانسب من قطع, ٹھیک ہے. اور یہ مصنف نے جو بیت میں کہا ہے, انسب الاستثناء المنقطع اذا وقع بعد نفی وشبہ عند غیر بنی تمیم, انہوں نے منصوب جانا ہے. اما بنو تمیم فیجیزون اتباعہ, انہوں نے بدل وہ حکم دیا ہے, اجازت دی ہے. اور انشاءاللہ فمان البیتین ان الذی استثنى به لا ينتصب, ہاں تو دونوں بیت کا اگر معنی کریں تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں, دیکھیے بیت پڑھ رہے ہیں, گویا کہ بیت کا معنی پڑھ رہے ہیں کیا, کہ استثناء باللہ کا حکم کیا ہے کہ وہ منصوب ہوتا ہے کب, ان کان الکلام موجب ووقع بعد تمامہ, کہ اگر کلام جو کیا ہو تام ہو اور کلام موجب ہو, ٹھیک ہے, دو شروع کی بتائی ہیں, چاہے متصل یا منقطع. وقد نبہ علی ھذا التقیید بذکر حکم النفی بعد ذالک, ٹھیک ہے. واطلاق کلامہ یدل علی انہ ینتصب سواء کان متصلا او منقطعا, اور مصنف کے مطلق حکم سے یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ وہ چاہے مستثنیٰ متصل ہو یا منقطع, دونوں صورتوں میں کیا کریں گے, ہم نصب دیں گے. کب, جب وہ تام اور موجب ہو, ہے نہیں. وہ ان کان غیر موجب, اور اگر استثناء جو کیا ہے تام ہو لیکن غیر موجب ہو, ٹھیک ہے, اور کیا ہے, وہ الذی فی, غیر موجب کی تعریف کر رہے ہیں کہ الذی فیہ نفی او شبہ نفی,
انتخب تو یہاں پر مصنف کیا کرے کہ اختیرہ اختیرہ اتباع و متصل، تو مختار ہمارا کیا ہے کہ بدل کیجئے انشاءاللہ اتساع اس میں کیا ہے مستثنی متصل میں، ٹھیک ہے. ووجب نصب منقطع عند غیر بنی تمیم، اور اگر مستثنی منقطع ہے بات انشاءاللہ مشجر اگر سمجھ میں آیا ہے تو بات سمجھ میں آ جائے گی. اگر یہ یہاں جو میں نے بات کی قد نبہ علی حاصل تقید بذکر حکم النفی بعد ذلک، مصنف نے اپنے پہلے یعنی بیت میں انہوں نے کہا کہ کلام موجب ہے اور مستثنا تمام یعنی کلام کے تمام ہونے کے بعد بات ہے، تو وہاں انہوں نے کہا تھا کہ نصب دیں گے. اگر تام ہے تو نصب ہے، جی متصل و چین اور منقطع. ہاں صحیح. پھر اس کے بعد کیا اگر منقطع ہے تو بھی نصب ہے. ہاں تو نا اللہ ہمارا والا منقطع میں جی وقد نبہ علی ھذا التقعید بذکر حکم النفی بعد ذلک، جی ٹھیک ہے کہ اسی حکم کی طرف اس بات کی طرف جو کیا اس قید کی طرف انہوں نے کیا ہے اشارہ کیا ہے. کب؟ جب انہوں نے ذکر کیا ہے نفی کے بعد اس کو، جی ٹھیک ہے. وَإِطْلَاقُ كَلَامِهِ يَدُلُّ عَلَىٰ أَنَّهُ يَنْتَصِبُ، اور مصنف کا یہ کلام کو مطلق چھوڑ دینا، مطلق کہنا کیا کہا انہوں نے، ٹھیک ہے. مستثنست لا مع تمام ينتصب، یہ مطلقاً کہہ دیا. یعنی جب متصل جب منقطع. ہاں متصل منقطع کی بات نہیں کی، تو اس کا مطلب کیا ہے گویا کہ کہنا چاہ رہا ہے کہ چاہے متصل ہو یا منقطع دونوں صورتیں منسوب ہوگا. جی موجب میں یعنی ہاں موجب میں جی. وہ انکان غیر موجب، لیکن اگر جب وہ غیر موجب ہوگا اتباع بھی رہیں گے. ٹھیک ہے اور کلام تام ہوگا، ٹھیک ہے، تو انتخب یعنی اختیرہ اتباع و متصل، اگر وہ متصل ہوگا مستثنا تو بدل کی بنا پہ ہوگا. تو اختیار ہمارا یہ، حالانکہ دو آپشن ہے، جی بناء علی استثناء منصوب بھی ہے، لیکن اختیار کیا ہے مصنف نے کہ بدل کریں گے، ٹھیک ہے. ووجب نصب منقطع عند غیر بنی تمیم، اور اگر مستثنا منقطع ہو تو غیر بنی تمیم کیا واجب سمجھتے ہیں منصوب یعنی استثناء، ٹھیک ہے. اور لیکن بنی تمیم کیا ہے وہ اتباع کی اجازت دیتے ہیں منقطع میں. بات انشاءاللہ یہ پورا خلاصہ ہے مطلب بیان کر دیا. بات انشاءاللہ وغیر نصب سابق فی النفی قد یأتی ولکن نصبه اختر ان ورد، یعنی کہ اذا تقدم المستثنى علی المستثنى منہ. دیکھیے اس لیے ہم نے کہا وہاں پہ لکھ دیا کہ مستثنیٰ کیا ہو مؤخر ہو، جو کہ اصل ہے، ٹھیک ہے. لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ مستثنیٰ کیا ہوتا ہے مقدم ہو جاتا ہے، تو اس میں کیا ہوتا ہے اذا تقدم المستثنى على المستثنى منه فإما يكون الكلام موجبا او غیر موجب، ٹھیک ہے. تو یا تو کلام کیا ہوگا، دیکھیے ہاں کہ استثناء تام ہے اور مستثنیٰ کیا ہے مقدم ہے مستثنی منہ کے اوپر، تو یا تو کیا ہے موجب ہے یا غیر موجب ہے. دیکھ رہے ہیں ہاں موجب یا غیر. تو موجب کی صورت میں کیا ہے نصب واجب ہے، غیر موجب کی شکل میں کیا ہے ہاں نصب جائز ہے. سنیے گا اذا تقدم المستثنى منه فإما يكون الكلام موجبا او غیر موجب، ٹھیک کلام یا تو موجب ہے یا غیر موجب. فإن كان موجبا وجب نصب المستثنى، نصب مستثنی واجب ہے. جیسے قام الا زیدا القوم، ٹھیک ہے یعنی قوموں جو کہ مستثنی منہ اس کے اوپر زید مقدم ہو گیا اور کلام کے موجب ہے بات انشاءاللہ، تو آپ کو زیدن منصوب ہی پڑھنا ہے. وہ انکان غیر موجب فالمختار نصبہ، اور اگر یہ کلام جو کیا ہے غیر موجب ہو، دیکھیے گا مستثنی منہ پر مقدم ہوا اور کلام غیر موجب ہے، تو کہہ رہے ہیں فالمختار نصبہ، یہاں پر جائز ہے، نصب کے علاوہ ہی پڑھ سکتے ہیں لیکن مختار کیا ہے نصب ہے. فتقول ما قام الا زیدا القوم، بات انشاءاللہ محل شاہد کیا ہے کہ ہاں کہ کلام جو ہے کیا ہے کلام غیر موجب ہے اور زیدن جو کیا ہے منصوب پڑھا گیا ہے جی جی اور مقدم ہے قوموں کے اوپر. ومنہ قولوا فما علی الا آل احمد شیعۃ وما علی الا مذہب الحق مذہب، بات انشاءاللہ ہاں محل شاہد کیا ہے ہاں آل احمد، ٹھیک ہے ہاں شیعتن کے اوپر، ٹھیک ہے اور مذہب الحق بھی ہے ہاں مذہبوں کے اوپر بات انشاءاللہ. وقد روی رفعہ، دیکھیے ہم نے اختیار گرچہ کر لیا نصب کو لیکن رفع بھی جائز، اس لیے ہم نے اوپر کیا لکھا دیکھیے غیر موجب میں یجوز النصب کہا ہے، واجب نصب نہیں کہا ہے، ہاں نصب جائز ہے جی. فتقول ما قام الا زید القوم، یہ بھی کہہ سکتے ہیں.
واضح انشاءاللہ. قال سیبویہ حدثني یونس ان قوما یوثقوا بعربیۃ یقولون ما لی الا اخوک ناصر. واضح. ہاں یہ کہہ رہے کہ سیبویہ نے کہا کہ مجھ سے یونس نے کہا ہے کہ ایسے لوگ کہ جو واقعی یعنی جو عرب اصل میں عرب ہیں ان کی عربیت پہ بھروسہ کیا جاتا ہے وہ اس طریقے سے پڑھتے ہیں کیا مالی الا اخوک ناصر یعنی کیا یعنی رفع کے ساتھ مستثنا کے. اور انشاءاللہ ہاں تو بہرحال یہ بھی ایک آپشن ہے. یہ مستثنا اور یہ نظر مستثنا جی ہاں انشاءاللہ. جی وأعرب الثاني بدلا من الأول على القلب لهذا السبب منه قوله. اور دوسرے والے کو کیا ہے اعراب دیا ہے بدلا من الأول پہلے والے کی بدل کرتے ہوئے. ٹھیک ہے. فإنهم مثال دے رہے فإنهم يرجون منه شفاعة إذا لم يكن إلا النبيون شافعون. ٹھیک ہے. فمعنى البيت إنه قد ورد في المستثنى السابق غير نسب. ٹھیک ہے کہ کبھی کبھی وارد ہوا ہے مستثنا جو کہ سابق ہے نصب. واضح انشاءاللہ غیر نصب وارد ہوا ہے یعنی کیا رفع وہ رفع. وذالک اور یہ کب ہے اذا کان الکلام غیر موجب جب کلام کیا ہو غیر موجب ہو. ما قام الا زید القوم ولكن المختار نصبه. یہ پورے بیت ہے مصنف کے اس کا ترجمہ کر رہے ہیں. واضح انشاءاللہ تفسیر کر رہے ہیں. وعلم من تخصيصه ورود غير النسب بالنفي او ان الموجب يتعين فيه النسب نہ قام الا زيدا القوم. اور ان کے اس تخصیص سے دیکھیے گا مصنف کی بیت میں نہیں ہے ان کی اس تخصیص کر دینے سے کیا کہا کہ انہوں نے تخصیص سے کیا کہا انہوں نے کہا کہ جواز جو ہے کہ غیر نسب کب ہے. ہاں غیر نسب بس ایک صورت ہے کیا کہ جب وہ غیر موجب ہو جب رفع پڑھیں گے. اور نسب کیا اختیار ہے ہمارا. اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ اگر غیر نسب نہ ہو اگر موجب ہو تو کیا ہے واجب ہے صرف ایک صورت پڑھنا وہ کیا نسب پڑھنا. واضح شرح کہ موجب میں فقط نسب ہی پڑھنا ہے. بات واضح. ٹھیک ہے. دیکھیے وہ علم من تخصیص ہے مصنف کی تخصیص کر دینے سے کیا خاص کیا انہوں نے خاص کیا کہا کہ رفع اور نصب دونوں جائز ہے کب جب غیر موجب ہے. اس کا مطلب کیا ہے کہ اگر موجب ہے تو صرف جو کیا ہے نصب ہی پڑھنا ہے. ورود غیر النصب بالنفی ان الموجب يتعين فيه النصب. واضح انشاءاللہ کہ موجب میں فقط کیا ہے نصب ہی معین ہے نہ قام الا زید القوم. واضح انشاءاللہ. ہاں وَإِن يُفَرَّغْ سَابِقٌ إِلَّا لِمَا بَعْدُ يَكُنْ كَمَا لَوْ آلَ أُدِمَا كَمَا لَوْ إِلَّا أُدِمَا ہے نا میں مد لکھا ہوا ہے. إِذَا تَفَرَّغَ سَابِقٌ إِلَّا لِمَا بَعْدَهَا أي لم يشتغل بما يطلبه كان الاسم الواقع بعد إلا مؤربا بإعراب ما يقتضيه ما قبل إلا قبل دخوله. ہاں انشاءاللہ کیا کہہ رہے ہیں کہ جب ہاں اذا تفرغ سابق الا لما بعدها. ٹھیک ہے کہ جب الا کا جو ما سبق ہے مستثنی منہ وہ کیا ہو وہ حذف ہو جس کو مستثنی مفرغ کہتے ہیں. ٹھیک ہے. ہاں کان الاسم الواقع بعد الا معربا باعرابه ما يقتضيه ما قبل الا قبل دخوله. تو گویا کہ سمجھ لیجیے الا کا ہونا نہ ہونے کے برابر ہے. ٹھیک ہے. تو الا کے پہلے والا جو عامل اپنے لیے عمل طلب کرے گا اس کو وہ عمل دے دیا جائے گا. ان شاء اللہ. وذالک انہ ما قاما دیکھیے قاما فعل ہے اپنے کیا چاہتا ہے فاعل چاہتا ہے تو آپ اللہ کی کوئی دخالت نہیں ہوگی چپ چاپ اللہ اپنی جگہ پہ کھڑا رہے گا اور زیدن جو کیا مرفوع ہو جائے گا قاما کے وجہ سے. ان شاء اللہ ما قاما الا زیدن وما ضربت الا زیدن. ضربت کو کیا چاہیے تھا مفعول چاہیے تھا تو زیدن مفعول ہو گیا. وما مرت الا بزید. ان شاء اللہ فزید دیکھیے فزید فاعل مرفوع بقاما. ٹھیک ہے. وزیدن منصوب بضربت وبزید متعلق بمررت کما لو لم تذکر الا. یہ ویسے ہی ہے جیسے گویا کہ الا موجود نہیں ہے. واضح شاء وهذا هو الاستثناء المفرغ ولا يقع في كلام موجب فلا تقول ضربت الا زیدن. اور یہ جو مستثنی مفرغ ہے نا یہ کلام موجب میں نہیں ہوتا ہے. ضربت الا زیدن کہنا درست ہے. واضح انشاءاللہ. ہاں اب آئیے وہ ایک اور صورت تھی وہ کیا ہے تکرار الا والی ہے نا کہ اللہ جو ہے کبھی کبھی اس کی تکرار ہوتی ہے. یعنی وَأَلْغَ إِلَّا تَعْدَ تَوْكِيدٍ كَلَا
तमरुर बिहिम इल्ला अल-फता इल्ला अल-अला, है ना, इज़ा कर्ररत इल्ला लिक़स्द तौकीद लम तुअस्सिर फ़ीमा दखलत अलैहि शैआ। बात इंशाल्लाह। हाँ, कह रहे कि जब इल्ला की तकरार हो, किस वजह से? ताकीद की वजह से। इल्ला की आपने 2 मरतबा कहा, लेकिन ताकीद की है उसकी, हाँ, मगर मकसद क्या है आपका? फ़कत ताकीद करना है, तो उसका कोई असर नहीं होगा, ठीक है, जिसके ऊपर इल्ला दाखिल हुआ है, यानी इल्ला अपना अमल कुछ नहीं करेगा। वलम तुफिद गैर तौकीदिल ऊला, और इसका फ़ायदा क्या होगा? कह रहे फ़ायदा बस ये है कि पहले वाले इल्ला की ये ताकीद करेगा, इसके अलावा उसका और कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। वहाँ ज़माना इल्गा, ये जो कहा ना, वह अलगा इल्ला, कि इल्ला को आप मुल्गा कर दीजिए, इल्गा का मतलब क्या? ये नहीं कि उसका अमल नहीं होगा, इंशाअल्लाह। हाँ, दूसरे वाला इल्ला, वहाँ ज़माना इल्गा वज़ालिका फ़िल बदल वल अत्फ़, और ये कब होगा? ये बदल और अत्फ़ में होगा ना। हो मा मररतु बिअहदिन इल्ला ज़ैदिन इल्ला अख़ीका, महल शाहिद क्या है कि देखिए इल्ला ज़ैदिन, ये ज़ैदिन जो क्या है? ये बदल है किसके? अहदिन का, ठीक है, और अख़ीका क्या है? बदल है ज़ैद के लिए, जी। फ़अख़ीका बदल मिन ज़ैद लम तुअस्सिर फ़ीही इल्ला शैआ, अख़ीका क्या है? ये बदल है किसके लिए? ज़ैद के लिए, और उसमें इल्ला ने कोई अमल नहीं किया है। हाँ, इल्ला सानिया को बात रखी है, क्योंकि इल्ला सानिया की तकरार हुई है, ठीक। हाँ, ऐ लम तुफ़िद फ़ीही इस्तिस्ना मुस्तक़िल्ला, उसमें इस्तिस्ना, हाँ, उसमें इस्तिस्ना ने कोई काम नहीं किया है। वकान्नका क़ुल्ता मा मररतु बिअहदिन इल्ला ज़ैदिन अख़ीका, गोया कि आपने ये जुमला कहा है ना, जी, यानी गोया कि दूसरा वाला इल्ला का होना ना होने के बराबर है, बात इंशाअल्लाह, चूँकि तकरार है बस ताकीद के लिए। वमिसलहु ला तमरुर बिहिम इल्ला अल-फता इल्ला अल-अला, ठीक है, वह असल में क्या था? ला तमरुर बिहिम इल्ला अल-फतल अला, बात इंशाअल्लाह, दूसरा वाला इल्ला महज़ूफ, फल अला बदलुम मिन अल-फता, तो अला जो है क्या है इस मिसाल में? बदल है किसके लिए? फ़ता के लिए। व कुर्रत इल्ला लित्तौकीद, और इल्ला को तकरार की गई किसके? ताकीद के लिए। वो मिसाल अत्फ़ क़ामल क़ौम इल्ला ज़ैदन व इल्ला अमरन, महल शाहिद क्या है? हाँ, वल अस्लु इल्ला ज़ैदन व अमरन, है नी, सुम्मा कुर्रत इल्ला तौकीदन, बात इंशाअल्लाह। व मिन्हु क़ौलु हलिद दहरु इल्ला लैलतुन व नहारुहा व इल्ला तुलूउ शम्स सुम्मा ग़ियारुहा, यानी ग़ियाबुहा, वल अस्लु तुलूउ शम्स व कुर्रत इल्ला, हाँ, ताकीदन, बात इंशाअल्लाह। हाँ जी, ठीक। हलिद दहरु इल्ला लैलतुन व नहारुहा व तुलूउ शम्स था, बात इंशाअल्लाह। वक़द इज्तमअ तकरारुहा फ़िल बदल वल अत्फ़ फ़ी क़ौलिही, और कभी वैसा होता है एक मिसाल जिसमें बदल और अत्फ़ दोनों जमा है। इस वाली मिसाल में मा लका मिन शैख़िका इल्ला अमलुहु इल्ला रसीमुहु व इल्ला रमलुहु, यानी इसमें क्या है? बदल भी है और, हाँ, और तकरार और वाव अत्फ़ भी है। वल अस्ल देखिएगा इल्ला अमलुहु, तो देखिए इस मिसाल में, इसमें ये जो मिसाल है मा लका मिन शैख़िका इल्ला अमलुहु, इसमें मिसाल क्या देना चाह रहे हैं? कहना चाह रहे हैं हमने एक अभी इससे पहले अलग अलग दिया है मिसाल, क्या कि इल्ला की तकरार हुई है बदल में, इल्ला की तकरार हुई है किसमें? अत्फ़ में। इस मिसाल में बदल भी है और अत्फ़ भी है, बस इस बात को बयान करना चाह रहे हैं। और वो कैसे है? देखिए वल अस्लु इल्ला अमलुहु रसीमुहु व रमलुहु, तो ये जो रसीमुहु के ऊपर जो इल्ला दाखिल है, बात इंशाअल्लाह, ये बदल है मिन अमलिही, बात इंशाअल्लाह, ये रसीमु बदल है किसका? अमल का। व और रमलुहु क्या है? ये मातूफ़ है किसके ऊपर? रसीम के ऊपर, बात इंशाअल्लाह। हाँ, व कुर्रत इल्ला फ़ीहिमा तौकीद, और इन दोनों में इल्ला की तकरार हुई है किसके लिए? ताकीद के लिए, बात इंशाअल्लाह, ठीक। हाँ, अब आइए कह रहे इज़ा, ये अब तो ये बैत वाज़ेह हो गई, व अलगा एक बैत थी उसको वाज़ेह कर दिया। व इन तुकर्रिर ला लितौकीदिन फमा तफ़रीक़ तासीर बिल आमिल दा फ़ी वाहिद मिम्मा बिइल्ला इस्तिस्ना व लैसा अन नस्म सिवाहु मुग़निया। क्या कहना चाह रहे हैं इसमें? कह रहे इज़ा कुर्रत इल्ला लिग़ैरि तौकीद, ऑप्शन उस पर देखिएगा क्या कहते हैं इसमें? मुशज्जर में, है ना। अब इससे पहले तो बिल्कुल एक बात में बात वाज़ेह कर दी, मुसन्निफ ने भी, इसमें भी लिखा हुआ है क्या कि इल्ला की तकरार हो और ताकीद के लिए हो, तो क्या कहा? युल्गा अमलो, हाँ, उसके अमल को मुल्गा कर देंगे, ठीक। दूसरी सूरत क्या है? इल्ला की तकरार हुई है लेकिन क्या है? हाँ, लिग़ैरि तौकीद, यानी क्या मतलब? ये इस्तिस्ना के लिए आया है यहाँ पर, इल्ला ताकीद के लिए नहीं आया है। अच्छा, जब इस्तिस्ना के लिए आया है तो ये दो सूरतों में, या तो ये इल्ला की ताकीद मुस्तस्ना मुफर्रग में हुई हो या मुस्तस्ना गैर मुफर्रग में हुई हो, ठीक है। अगर मुस्तस्ना मुफर्रग में हुई है तो देखिएगा इज़ा कुर्रत इल्ला लिग़ैरि तौकीद, इल्ला की तकरार हो गैर ताकीद के लिए, यानी क्या मतलब? यानी इस्तिस्ना के लिए आया है। वहिय लती युक़सदु बिहा मा युक़सदु बिमा क़ब्लहा मिनल इस्तिस्ना, ठीक है, यानी क्या?
یعنی کیا مطلب؟ یعنی علہ ثانیہ سے بھی استثناء کی مراد لیا گیا جس طریقے سے علہ اولا سے استثناء کو مراد لیا گیا ہے. بات واضح انشاءاللہ. جی ولو اسقطت لما فهم من ذلك. ٹھیک ہے. اور اس طریقے سے اس کی طرح کہ اگر اس کو وہ کر دیا جائے, ہاں ثانی والے کو حذف کر دیا جائے, ساقط کر دیا جائے استثناء سے, تو معنی سمجھ میں نہیں آئے گا استثناء کا. فلا يخلو اما يكون الاستثناء مفرغا او غیر مفرغ. دیکھیے گا تو استثناء یا تو مفرغ ہوگا یا غیر مفرغ ہوگا. فان كان مفرغا تو کیا ہے؟ شغلت العامل بواحد ونصبت الباقی. تو ایک میں کیا ہے عمل ہوگا, ایک علہ, ٹھیک ہے, اور باقی جو کیا ہوگا منصوب ہوگا بنا پر استثناء کے. ٹھیک ہے. ہاں مثال دے رہے ہیں ما قام الا زید, یہاں پر کیا ہے مشغول ہے, ٹھیک ہے, ملغا ہو گیا. الا امرا الا بکرا. ٹھیک ہے. تو قامہ کے ذریعے سے زید کیا ہو گیا مرفوع, آسان. اور اس کے بعد جو کیا ہے اللہ نے عمل کیا, دوسرے والے نے بھی اور تیسرے والے نے. ولا يتعين واحد منها لشغل العامل. ہاں بل ایھا شئت شغلت العامل به. ہاں اور ایک بات آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ اگر دو تین اللہ کی تکرار ہوئی ہے تو اس میں ضروری نہیں کہ پہلے والے کو ہی عمل دیجیے, بلکہ جس کو چاہے عمل. یہ ہے کہ عمل کو ایک کرے گا, باقی سب مستثنا رہیں گے, منصوب ہوں گے. عمل کو ایک ہوگا. ہم نے اس مثال میں کیا کیا کہ پہلے والے کو عمل دے دیا, آپ دوسرے تیسرے کو بھی عمل دے سکتے ہیں. ٹھیک ہے. ولا يتعين واحد منها لشغل العامل بل ايها شئت شغلت العامل به ونصبت الباقي. واضح ان شاء الله. وهذا معنى قوله فمع تفريغ الى اخره, اي مال استثناء المفرغ اجعل تاثير العامل في واحد مما استثنيته بالا وانصب الباقي. ٹھیک ہے, کہ ایک کو عمل دیجیے اور باقی کو کیا ہے منصوب کر دیجیے. ٹھیک ہے. وان كان الاستثناء غیر مفرغ وهذا هو المراد بقوله. اور اگر یہ استثناء غیر مفرغ ہو تو انشاءاللہ اس کے بعد جو باقی کلام اس کو بعد میں پڑھیں گے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.